خوابوں کی اہمیت کیا ہے؟ ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوابوں میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ تو ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے اگر کوئی خواب دیکھو تو کسی شخص سے جس کی تعبیر آتی ہو خوابوں کی وہ پوچھ لیا کرو، ٹھیک ہے، اچھی خواب ہے یا بری خواب ہے۔ اگر خود سمجھ نہ آئے، نہ بتانی ہو، شرم آتی ہو کسی کو پوچھتے ہوئے، تو پھر یہی ہے کہ جو اچھی خواب ہو یا بری خواب ہو صدقہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے نیک نتیجے نکالے۔ اور بعض خوابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، سچی بھی ہوتی ہیں، بعض شیطانی بھی ہوتی ہیں، بعض ویسی خیال میں آ جاتی ہیں خوابیں، دن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خوابوں میں آ گیا۔ عام طور پہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ جی ایک آدمی کو ہر رات میں 4-5 خوابیں آتی ہیں، بعض یاد رہتی ہیں، نہیں یاد رہتی ہیں، صبح اٹھ کے سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی خواب نہیں آئی، لیکن خوابیں آئی ہوتی ہیں رات کو نیند میں، کہیں کہیں کی سیریں کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ جو خواب یاد رہ جائے اس کو پھر دیکھو، اس کا انالیسس کرو کہ اس میں کیا میسج تھا، اگر سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو کسی سے پوچھ لو۔ اب وہ حضرت یوسف کے زمانے میں بھی تو اس کو خواب آئی تھی نا، بادشاہ کو، اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، جو اس کی انٹرپریٹیشن کرنے والے تھے انہوں نے کہا یہ تو خیالی خوابیں ہیں، دماغ کا خیال ہے، لیکن حضرت یوسف نے اس کی تعبیر کر دی، ان کو سمجھ آ گئی کہ 7 بالیاں اور 7 گائیاں اور ان کا کھانا اور نقصان ہونا اور زرخیز زمین ہونا اور ڈراؤٹ آنا، یہ سارا کچھ باتیں ہیں نا اس میں۔ بعضوں کو سمجھ نہیں آتی خوابوں کی، اس لیے تمہیں بھی سمجھ نہ آئے تو صدقہ دے دو، سمپل علاج یہی ہے۔ اور اگر تو ایسی خواب ہے جو اس میں کوئی میسج ہے صاف طور پہ، جو نیکی کی تلقین جس میں کی جا رہی ہے، نیکی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو وہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں کوئی کہا جائے کہ برائی کر لو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ سمجھو کہ یہ شیطانی خواب ہے۔ ایک لطیفہ ہے، ہمارے ہاں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ بڑی فیملی تھی جو پولیٹکس میں بھی بڑی آئی ہے، اور بڑے لینڈ لارڈ ہوا کرتے تھے، نون فیملی ہے سرگودے کی۔ ان کے ایک احمدی ہو گئے، ان میں سے ایک بزرگ حضرت خلیفہ ثانی کے زمانے میں، ان کے اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں جا کے ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت خلیفہ ثانی کی دعا سے کہتے ہیں بیٹا پیدا ہوا، اس لیے اس کو ربوہ میں وہ لے آئے۔ شروع کی بات ہے، ربوہ میں بھی سڑکیں بھی نہیں بنی تھیں، تھوڑے کہیں گھر تھے، اور وہاں اسکول میں اس کو داخل کرا دیا۔ امیر لوگ تھے، ان کو مائکرو بس AW کی مائکرو بس لے کے دی ہوئی تھی، وہ گھر سے کار پہ آیا کرتا تھا اسکول، جبکہ باقیوں کے پاس ٹوٹا ہوا سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا ربوہ میں، لوگوں کے غریب لوگ تھے سارے، 1 یا 2 یا 3 کاریں تھیں سارے شہر میں۔ تو بہرحال وہ ان کی یہ تھا کہ کچھ پڑھ جائے اور کسی قابل بن جائے، بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے لڑکا اور نیک ہو، ہے میرے پولیٹکس میں نہ چلا جائے یا برائیوں میں نہ چلا جائے میرے خاندان کے لوگوں کی طرح۔ تو اس نے ہمیشہ کہتے نماز پڑھو، مسجد مبارک بھی لے آیا کرتے تھے، اور جب تک ان کی زندگی رہی، جلد فوت بھی ہو گئے تھے وہ جلدی، اور بیوی ان کی فوت ہو گئی تھی، یہ اور بیٹا تھے دونوں، اور ایک ہی گھر بڑا تھا لیکن اس کے باوجود ایک کمرے میں سوتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹا ان کو کہتا ہے، تنگ آیا وہ تو نمازیں پڑھ کے، ابا جی روز کہتے ہیں نمازیں پڑھو، کیا مشکل ہے، تم بھی کہتے ہیں نا بعض دفعہ کیا مشکل ہے نمازیں پڑھو، قائد صاحب کہہ دیتے ہیں نمازیں پڑھو، صدر صاحب، ابا اماں کہتے ہیں نمازیں پڑھو، خیر وہ بھی اسی طرح تھا۔ تو اس کو ایک دن صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ ابا جی مجھے رات خواب آئی ہے، حضرت مسلم موعود خواب میں آئے ہیں، انہوں نے کہا بیٹے تم نمازیں نہ پڑھا کرو۔ تو اس کے ابا بڑے ہوشیار تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو ہم یہاں کمرے میں رہتے ہیں نا، میرا بیڈ جو ہے وہ دروازے کے قریب ہے اور تمہارا بیڈ دوسری طرف ہے دروازے کے پرلی طرف دیوار کے ساتھ، تو مسلم موعود جو دروازے سے گزر کے میری چرپائی کو جمپ کر کے تمہارے پاس گئے کہنے کے لیے کہ نمازیں نہ پڑھا کرو، مجھے کیوں نہیں کہہ گیا؟ مجھے بھی کہہ سکتے تھے نمازیں نہ پڑھا کرو، میری چھٹی ہو جاتی، جھوٹی خوابیں نہ بناؤ، ہیں؟ تو اس طرح بھی لوگ بس بنا لیتے ہیں، اس لیے آن صلی نے فرمایا کہ جھوٹی خوابیں نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جب آن صلی کے بارے میں کوئی منسوب کر کے جھوٹی خواب بناتا ہے تو وہ لعنت لیتا ہے اپنے اوپر۔ اس لیے حقیقت الوحی کتاب ہے مسیح علیہ السلام کی، اس کے پہلے 50-60 صفحے پڑھو نا، اگر وہ میرے خیال ٹرانسلیشن ہو گیا انگلش میں، تو اس میں خوابوں کی کیا خواب ہوتی ہے، کیا حقیقت ہوتی ہے، وہ سارا باتیں پتہ لگ جاتی ہیں۔ وہ اب تم بڑے
اور اپنا کالج یونیورسٹی میں جانے والے ہیں وہ پڑھو، تمہارا نالج ہونا چاہیے اتنا. پہلے شروع کے 50-60 پیجز ہیں وہ پڑھ لو تو ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کانسیپٹ کیا ہے، خوابوں کا کیا سچی خواب ہے کیا جھوٹی خواب ہے.